السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب کو سیرہ کہانی میرے راہبر میں خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم آپ کو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ بدر کے حالات و واقعات بتائیں گے۔ یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ صرف 313 مسلمان اور کافر 1000 سے بھی زیادہ تھے، لیکن مسلمان ایک عظیم دولت سے مالا مال تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سی دولت تھی؟ جی ہاں، وہ دولت ایمان تھی۔ اللہ پر توکل تھا کہ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ اس وقت مسلمان بدر کے قریب رکے ہوئے تھے کہ ایک دم وہاں بہت تیز بارش برسنے لگی۔ جہاں مشرک ٹھہرے ہوئے تھے، جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوئی، اور اس بوندا باندی کا یہ فائدہ ہوا کہ ریت میں ہلکی سی سختی آ گئی، جس کی وجہ سے اس پر چلنا آسان ہو گیا۔ مسلمان اس سے خوش ہو گئے اور اس بارش کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت آئی۔ مسلمانوں کو اپنے دلوں میں بہت جوش، جذبہ اور بہادری محسوس ہونے لگی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ ابھی جا کر اللہ کے دشمنوں پر ٹوٹ جائیں اور ان کا قیمہ بنا دیں۔ دوسری طرف کیچڑ ہو گیا، جس سے کافروں کے قدم ہی نہیں اٹھ رہے تھے اور وہ لوگ سخت پریشان تھے۔ ان سب کو بارش پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس نے آج ہی برسنا تھا۔ غصے سے سب کے چہرے لال ہو رہے تھے اور ان کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے بارش رکے، مگر بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر چل دیے کہ جلدی جلدی بدر کے چشمے کے پاس پہنچ جائیں اور وہاں اپنا مرکز بنا لیں تاکہ وہاں سے پانی بھی پیا جا سکے۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چشمے کے پاس جا کر ٹھہرنا چاہیے جو سب سے آگے والا ہے، تاکہ ہم وہاں سے پانی پیتے رہیں اور باقی چشموں میں ریت ڈال کر بند کر دیتے ہیں تاکہ کافروں کو کہیں سے پانی نہ مل سکے اور وہ مسلمانوں سے ٹھیک طرح سے لڑ بھی نہ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا اور سب سے آگے والے چشمے پر پہنچ گئے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے۔ سارے چشمے ریت ڈال کر بند کر دیے گئے، صرف ایک چشمہ باقی چھوڑا گیا، اور اسی کے قریب مسلمانوں نے اپنا مرکز بنا لیا، یعنی یہاں سے ہی اب کافروں سے جنگ لڑی جانی تھی۔ دوسرے صحابہ کی طرح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ان کا دل چاہا کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عارضی سی چھت بنا لیں تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بیٹھیں اور ہمیں جنگ کے لیے بتاتے جائیں کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اس لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم مدینہ سے نکلے تھے یہ سوچا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹنا ہے، مگر اب تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ مدینہ میں ہمارے بہت سے پیارے ساتھی یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو بہت سے لوگ ہمارے ساتھ نکل آتے۔ مدینہ والے ساتھی بھی آپ کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر بنا لیتے ہیں۔ آپ اس میں بیٹھیے گا، اگر ہم جنگ جیت گئے تو ٹھیک، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مدینہ والے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلے جائیے گا، وہ ہر طرح آپ کا ساتھ دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی اور جس جگہ جنگ ہونی تھی اس سے ذرا ہٹ کر ایک ٹیلے کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنا دیا گیا۔ وہ ٹیلہ ایسی جگہ تھا جہاں سے سارا جنگ کا میدان نظر آ رہا تھا۔ یہ چھپر بنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے ساتھیوں کو سمجھا دیا
کہ کل جب جنگ شروع ہوگی تو کون کہاں کھڑا ہوگا اور سب لوگ کس ترتیب سے جنگ شروع کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ساری جنگ کی تیاری مکمل کر لی تو پھر ادھر ہی ایک درخت کے پاس رات گزار دی۔ ان کے دل بہت مطمئن تھے اور سکون ان کے چہروں پر نظر آ رہا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے بہت سے لوگوں سے لڑنا ہے، مگر ان کو اپنے اللہ پر پورا یقین تھا، اس لیے وہ بالکل پریشان نہیں تھے اور پورے جذبے سے جنگ کے لیے تیار تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو مشرکوں کی فوج نظر آ رہی تھی۔ ابو جہل سوچ رہا تھا کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ابھی جنگ شروع ہوگی اور ہم فوراً ہی مسلمانوں کو مار دیں گے اور سکون ہو جائے گا، پھر ہم آرام سے اپنے بتوں کی پوجا کریں گے اور ہمیں کوئی منع نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کافروں کو آتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ آپ کے دشمن ہیں اور یہ آپ کے رسول کی بھی بات نہیں مانتے۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اے اللہ، میں مدد مانگتا ہوں، آپ ان دشمنوں کا برا حال کر دیجئے، آپ ہی بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی ترتیب درست کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور اس تیر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی قطار درست کروا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کچھ آگے کی طرف کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر ہلکا سا تیر لگا کر کہا کہ سواد، تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پیارے نبی، مجھے یہ تیر چبھا ہے، اب آپ مجھے بدلہ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ یہ دیکھ کر حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے میں آپ کے جسم کے ساتھ لگ سکوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھائیں اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں جنگ شروع نہ کرنا اور تیر دھیان سے استعمال کرنا تاکہ ضائع نہ ہوں۔ پھر انہیں تھوڑی سی باتیں اور بتا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے چھپر کی طرف آ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ ساتھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے چھپر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف ابو جہل بھی یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے خدا، ہم میں سے جو برا ہے، جو غلط ہے، اسے شکست دیجیے گا۔ اے خدا، ہم میں جو اچھا ہے وہ جنگ جیت جائے اور آپ اسی کی مدد کرنا جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ ایک کافر جس کا نام اسود بن الاسد تھا، اس نے کہا کہ میں تو مسلمانوں کے چشمے کا پانی ضرور پیوں گا۔ وہ آگے آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اتنی زور سے مارا کہ اس کا کام ادھر ہی ختم ہو گیا، یعنی وہ مر گیا۔ اب مشرکین کے 3 لوگ آگے آ گئے۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا کہ اے مسلمانوں، آؤ ہمارے مقابلے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ساتھی آگے بھیجے۔ مشرکوں نے بھی تلواریں پکڑی ہوئی تھیں اور مسلمانوں نے بھی۔ جب تینوں مسلمان لڑنے کے لیے مشرکین کے پاس آئے تو مشرکین نے مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ مسلمانوں نے بتایا کہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ مشرکین نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہی مکہ شہر کے وہ لوگ لڑنے آئیں جو مسلمان ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ مشرکین میں سے جو لوگ لڑنے آگے آئے تھے ان کے نام یہ تھے: عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ۔
پیارے بچوں، یہ تینوں ایک ہی گھر کے افراد تھے اور مکہ کے بہت بہادر لوگ تھے۔ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو آگے بھیجا ان کے نام یہ تھے: عوف بن حارث رضی اللہ عنہ، معوذ بن حارث رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں مدینہ کے تھے اور کافروں نے لڑنے کے لیے مکہ کے لوگ مانگے تھے، اس لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے 3 لوگوں کو ان سے لڑنے کا حکم دیا۔ ان کے نام یہ تھے: حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں تلواریں لے کر مکی سرداروں کے سامنے آ گئے۔ اب مکی سرداروں نے کہا کہ ہاں، یہ لوگ ٹھیک ہیں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا بڑی عمر کے تھے، انہوں نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ سے مقابلہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا زبردست مقابلہ کیا کہ اللہ کے دونوں دشمن شیبہ اور ولید ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئے، مگر عتبہ ابھی باقی تھا اور مرنے والے ولید کا باپ بھی تھا۔ اس نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار چلائی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی تلوار چلائی۔ اب دونوں ہی زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شکار مار چکے تھے، اس لیے وہ دونوں فوراً عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اس کا کام ختم کر دیا، اور زخمی حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو واپس لے کر آ گئے۔ اب جب مشرکین نے دیکھا کہ ہمارے سردار جو سب سے زیادہ بہادر سمجھے جاتے تھے وہ ایک لمحے میں ہی ختم ہو گئے ہیں، تو غصے میں آ کر ایک دم سے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور سب کے سب مسلمانوں پر تلواریں چلانے لگے۔ مسلمانوں نے بھی اب پورے جوش اور جذبے سے کافروں پر تلواریں چلائیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹیلے پر جو عارضی چھپر بنایا تھا اس میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ اے اللہ، اگر آج آپ نے ہماری مدد نہ کی تو ہم ختم ہو جائیں گے، کبھی کوئی آپ کی عبادت نہیں کرے گا۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے مدد کا وعدہ فرمایا تھا، میں وہی مدد مانگ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جوش سے دعا مانگ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک زمین پر گر گئی۔ پیارے بچوں، وہ بہت ہی مشکل وقت تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس دین اسلام کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دیں، کیسی کیسی مشکلات پر صبر کیا۔ ان کے اس اخلاص اور صبر کی وجہ سے ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے سن لیں اور اللہ کی مدد آ گئی۔ پیارے بچوں، جنگ بدر ابھی جاری ہے۔ جنگ کے مزید حالات و واقعات ہم جانیں گے سیرہ کہانی میرے راہبر کی اگلی قسط میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔